السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، اس کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل پر جائیں اور اس سیریز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ کو قیامت سے متعلق شروع سے لے کے آخر تک کی تمام معلومات جاننے کو ملے گی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کون تھے اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، لیکن شکست ہونے پر یہ ایشیائے کوچک، جسے آج کل اناتولیا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں آ گئے۔ ارطغرل کا قبیلہ ان کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلیمان شاہ اس میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کے سردار بنے، اس وقت ان کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ جب سلطان علاء الدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کے شانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ارطغرل نے میدان میں ایسی جانبازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ اسی علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی جس سے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، جبکہ اس کے مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاء الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سغوت کا زرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور یوں ارطغرل ایک بڑی قوت بن گیا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے بازنطینیوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بڑھانے کے بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ بہت عرصے بعد جب عثمان کو ایسا لگا کہ سلجوق حکومت اب خود مختار نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی خود مختار ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد
عالم اسلام کی ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جس نے کئی سو سالوں تک کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔